کا لیا آگے اس کی خود وضاحت آ گئی. سب سے پہلے حقوق اللہ. اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہلے عاشق نے کیا کی کہ اتخذتم العجل، پیچھے آیا نا کہ تم نے بچڑے کو کیا کر دیا؟ معبود بنا دیا. تو اللہ نے کیا کہا کہ میری عبادت کرو، انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا دیا. یہ وبالوالدین احسانا. اب یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سابقہ ساری امت میں مشترکہ ہوتی ہیں. سابقہ پچھلی امتوں میں بھی یہ حکم تھا اور اس امت میں تمام امتوں میں یہ مشترکہ رہی اور سب کو یہ ان چیزوں کا حکم دیا گیا تھا. یہی 8 چیزیں ہیں. یہ جو 8 چیزیں ہیں نا یہ ساری امتوں میں چلتی رہی ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. شرک کسی بھی امت میں جائز نہیں تھا، کسی بھی امت میں نہیں، یعنی کسی نے بھی کہ کسی امت میں یہ نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے. اور دوسرے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، چاہے اسلام میں ہو یا کفر میں ہو، سب میں یہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کریں؟ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، ان کے دیکھ بھال کریں. اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق، ذی القربہ، یہ سارے پہلے امتوں میں بھی رشتہ داروں کے حقوق بھی تھے، اس امت میں بھی یہی حکم ہے. یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، چاہے دعوت بھی دیں تو فرمایا کہ کفار سے بھی دعوت کریں، دعوت دیں تو ان کے ساتھ بھی نرم لہجے سے کریں. دعوت جب ہو تو چاہے اسلام کی دعوت دینی ہے، دعوت سے مراد کھانے پینے والی نہیں، اسلام کی دعوت، کہ اسلام کی جو دعوت دینی ہے وہ بھی کیا کرنا ہے؟ قولوا للناس حسنا، اچھی طریقے سے ہو، اچھے انداز سے ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ کافر ہو، ایسا نہیں، کہ ایسا نہیں کہا گیا. سوائے ایک جگہ پہ جو جہاں پر وہ کھلے عام چل کر آئے تھے، کھلے عام کہنے لگے تھے نا کہ ایمان اور کفر کا ہم آپس میں کیا کر لیتے ہیں؟ بیٹھ کر سمجھوتا کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بڑے بڑے سردار ہو جمع ہو کر آ گئے تھے نا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ کچھ آپ مان لے، کچھ ہماری مان، کچھ آپ کی مانتے ہیں، کچھ ہماری ماننے، بیٹھ کے سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، تو اس پہ تھوڑا سمجھوتا ہو جائے. اس پر وہ صورت نازل ہوتے قل یا ایھا الکافرون، کہ ایمان کفر میں سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا، کہ ایمان اور کفر کے اندر سمجھوتا ہے. ہاں، یہاں پر وہ پورا بار بار دہرایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ایمان سوائے اس کے. ورنہ کافروں کے ساتھ بھی اگر معاملہ کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ، کہ سوائے جنگ کے، جنگ میں تو نرمی نہیں ہے کہ وہ بالکل سامنے آگے لڑنے کے لیے آگے، آپ نرمی نہیں ہے، لیکن دعوت میں ہے تو کیا کریں؟ نرمی ہے. ویسے عام معاملات ہیں تو وہاں بھی کیا کریں؟ نرمی کے ساتھ. کہ ویسے بھی جس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی کیا ہے؟ اچھی بات کہیں، نرمی کے ساتھ بات کریں، اچھے سلیقے کے ساتھ بات کریں. یہ پہلی شریعتوں میں بھی یہی تھا حکم، اور اس شریعت میں بھی یہی حکم ہے. آپ نے فرمایا جو نرمی سے معروم ہو گیا اور خیر سے معروم ہو، یعنی جس آدمی کے درمیان نرمی نہیں ہے نا اس کے اندر خیر بھی نہیں ہے. کہ لوگ ڈرتے ہو یار ایسا آدمی یہ پڑ ہی جائے گا، ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے بارے میں، چھوڑے یار اس سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے، یا اس کے سامنے ہی نہیں ہونا چاہیے کہ پڑ ہی جائے گا، سنا ہی دے گا کوئی کہ سخت طبیعت کا آدمی ہے. بعض لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو نرمی سے معروم رہ گیا خیر سے معروم رہ گیا. تو یہ فرمایا قولوا للناس حسنا، کہ جب بھی بات کرو قولو حکم ہے کہ لوگوں سے تو اچھی طرح بات کرو. اور فرمایا اقیموا الصلاۃ، اور کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو. بار بار حکم ہے نماز کا. اتنے اہمیت بات الزکات، نماز کے ساتھ پھر دوسرا کیا ہے؟ زکات ادا کرو. پھر ان کی عاشقی بیان کی کہ 8 باتوں کا حکم تھا، انہوں نے کیا کیا؟ تھوڑے لوگوں نے کیا تو عمل تو کیا، باقیوں نے کیا کیا؟ اعراض کیا. ہاں، یہاں تک تو یہ بات. پھر یہ آگے تھا کہ مدینہ منورہ کے جو قریب تھے نا، آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، ہجرت کر لی، تو مدینہ منورہ میں جو یہود کے قبیل تھے وہ اوس اور یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے. بنو قریظہ بنو نذیر تھے، اور مشرکین کے جو 2 قبیلے تھے وہ اوس اور خزرج تھے، یعنی ان کے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے. ایک تو انصار تھے جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، جو مدینہ کے آس پاس جیسے خیبر کے اندر تھے، یہ یہودیوں کی بستیاں تھیں، تو وہ بنو قریظہ بنو نذیر کی بستیاں تھیں. اب ایسا تھا کہ یہ جو یہودی اور نصرانی تھے، اب مشرکین میں سے اوس کے ساتھ بنو قریظہ کی دوستی لگ گئی.
کہ انہوں نے آپس میں معاہدے بھی کیے ان کے ساتھ دوستی کہ تمہارے ساتھ کوئی جنگ کرے گا تو ہم بھی کیا کریں گے، جنگ تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے. اور ادھر سے جو تھا بنو خزرج بنو نذیر کے ساتھ مل گیا. وہ جو دوسرے یہودی تھے ان کے ساتھ کیا ہو گئے، خزرج والے مل گئے بنو نذیر کے ساتھ. اب جب اوس والے خزرج والوں کے ساتھ لڑائی کرتے تو ادھر سے یہودیوں کے ایک جماعت، حالانکہ یہ آپس میں کیا تھے، بھائی بھائی تھے، تو ایک ہی جماعت ان کے ساتھ سامنے لڑائی کے لیے آتے کہ ان کا معاہدہ تھا. ایک ہی بستی سے جاتے، کچھ حامی ہو کر جاتے کچھ مخالف ہو کر جاتے. تو اس پر آیا کہ تمہیں تو وعدہ کیا تھا کہ آپس میں نہیں لڑو گے، نہ آپس میں ایک دوسرے کو بستی سے نکالو گے. تو یہاں پر کیا ہے گا، تو تم نے اس بات بھی کی کیا کی، عاشق نہیں کی کہ ایک دوسرے کو. تورات میں بھی یہی حکم ان کو تھا نا کہ آپس میں اپنے تعلق کو درست رکھو گے. آپ اپنے حلیف کی خاطر، اپنے دوست کی خاطر کیا کرتے، اپنے بھائی سے جنگ کے لیے آگے. تو یہ حکم ان کے اندر بیان کیا کہ تم سے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یعنی تورات میں تم سے وعدہ کیا. کہاں لیا تھا؟ تورات. قرآن میں تو وعدہ نہیں ہے نا ان سے، تورات میں تھا ان سے وعدہ کہ لا تسفكون دماءكم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. اب انہوں نے اس وعدے کی کیا کی، خلاف ورزی کی کہ اوس والے خزرج کے ساتھ، خزرج والے اوس کے ساتھ، جو دوسروں کے بنو نذیر والے خزرج کے ساتھ مل کر اوس اور بنی قریظہ سے لڑنے کے لیے آگے. تو یہ حکم آیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہو گے، نہ ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے نکالے گے. ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا اور تم اس کے شاہد بھی ہو، اس کو مانتے بھی ہو. پھر کیا کیا، انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، کہ تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک فریق ان میں سے کیا ہوا، بستی سے نکال بھی لیا، اور ایک دوسرے پر زیادتی بھی کی، ظلم بھی کیا. کہ تظاہرون علیہم بالاسم، اسم کہتے ہیں گناہ کو، گناہ ہے اللہ کی نافرمانی. اسم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو. کوئی بھی گناہ ہو اللہ کی نافرمانی ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کیے. اور عدوان کہتے ہیں ظلم اور زیادتی کو، یہ دوسرے پر آدمی ظلم اور زیادتی کرے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن حقوق اللہ کو بھی پامال کیا اور حقوق العباد کو بھی پامال کیا. کہ حقوق اللہ جو اللہ کے حکم تھا اس کو بھی، اور دوسرے کے جو قرابت داری کو ملانے کا حکم، جیسے 8 باتیں پیچھے ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اب وہ اس کے ساتھ بھی کیا کیا تم نے، ظلم و زیادتی کی. وَإِيَّاتُكُمْ، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اگر تمہارا کوئی فریق، تمہارا کوئی دوست، تمہارے خاندان میں سے کوئی پکڑا جائے تو یہ حکم بھی تھا کہ تم مال دے کر اس کو چھڑاؤ. مال دے کر کیا کرو، فدیہ دے کر، مال دے کر اس کو چھڑانے کو کہتے ہیں نا، فدیہ دینا. تو حالانکہ تم مال دے کر اس کو چھڑوا بھی رہے ہو، ادھر تو یہ ہے کہ ادھر اس کے خلاف لڑنے کے لیے آگے، پھر ادھر مال دے کر کیا کر رہے ہیں، اس کو چھڑوا رہے ہیں. اول بات یہ تھی کہ تمہارا نکلنا بھی حرام تھا، اس میں تمہارا نکلنا کیا تھا، جائز نہیں تھا. اب تم نے ان کو نکال دیا، فدیہ دے کر ان کو چھڑا بھی رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہو کہ بعض کتاب پر، اب اس میں یہ تھا کہ فدیے کا بھی حکم تھا، اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کو کیا کرتے، چھڑا لیتے. اب ان کو چھڑا لیتے. اب اول حکم کو چھوڑ دیا ہے کہ قتل نہیں کرنا، پہلا حکم یہ تھا نا قتل نہیں کرنا، دوسرا حکم تھا بستی سے نہیں نکالنا. تو اس دونوں کام کر اس کا وہ کام تو کر لیے، تیسرا حکم لے لیا، فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں. تم بعض کتاب پہ عمل کر رہے ہو، بعض کو چھوڑ رہے ہو. یہ ہے تورات میں 3 چیزوں کا حکم دیا نا. دوسرا آج جو تھا، پہلا آج تو 8 باتوں کا، دوسرا آج تھا کہ لا تسفكون دماءكم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہو گے، ولا تخرجون انفسكم من دياركم، یہ نہیں کرو گے. اور تیسرا حکم تھا کہ اگر کوئی پکڑا بھی جائے تو اس کو کیا کرو، چھڑوا لو. اب 2 حکم چھوڑ دیے اور تیسرے پہ عمل کریں. بعض کتاب پر ایمان لیتے اور بعض کو چھوڑ دیتے. تو یہ مراد ہے یہاں. وما جزاء، اب یہ وعید بیان کر دی کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا تو کیا ہوگا، دنیا کی زندگی، دنیا اس پر کیا ہوگی، ذلت رسوائی نافذ کر لی. اس کی سزا کیا ہوگی کہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو سخت عذاب دیا جائے گا. واللہ بغافل عما تعملون، کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بے خبر نہیں. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ انہوں نے سب کچھ یہ کیوں کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. آگے رہے کہ جتنی لمبی زندگی ہو، جتنی بھی عمر ہو، پھر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. آگے دوسرے رکوع کے اینڈ میں ہے فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب سے کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی.